جو سوال کر رہے ہیں ہمارے کنسیپٹ اللہ کے فضل سے بڑے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. تو میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن ہے کہ اسلام اور ماڈرنائزیشن، یعنی کہ اسلام اور جو جدت پسندی ہے، یا جو اپنے آپ اسلام کے جو قوانین ہیں جو پہلے تھے، مطلب وہ اب بعض چیزیں یہاں پہ آج کے دور میں نہیں رہی ہیں، جیسے ٹیکنالوجی ہے، تو اس کا آپس میں تعلق ہے، کتنا تعلق ہے؟ اور جو ہمارے مذہبی مکتب فکر کے جو لوگ ہمارے ہاں جو پائے جاتے ہیں وہ اس سے بہت یعنی کہ پیچھے ہیں. تو کیا اسلام کے زوال کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا ذرا تھوڑا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے زوال کی یہ وجہ ہو نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور اسلام جتنا ماڈرن، اس کا پروگریسو مزاج ہے، کسی دنیا میں کسی مذہب کا نہیں ہے. ہاں، پرابلم یہ ہے کہ اسلام کا مزاج پروگریسو ہے لیکن مسلمانوں کا مزاج پروگریسو نہیں ہے. مسلمانوں کا مزاج جو جمع ہوا ہے، جمود کا شکار ہے. وہ کیا ایک جملہ ہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، کہ زمین اپنی جگہ سے ہلے تو ہلے، گل محمد مسلمان جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہی رہے گا، زمین ہلے تو اس کو ہلا دے. یہ ہے مسلمانوں کا حال. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آگے سے آگے بڑھیں. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسان سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ انسانی نفسیات کا ارتقاء جس بھی آخری حد تک جائے گا، قرآن اس کو مدد فراہم کرے گا، اس سے آگے جا کے ملے گا. ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے خود بھی سوال میں اشارہ کیا. ہو یہ رہا ہے، دیکھیے 200 سال پہلے والی سواری اب ہم استعمال کرتے ہیں. جواب دیتے جائیے. احتشام صاحب آپ بھی نہیں کرتے. 200 سال پرانے کپڑے آج ہم استعمال کرتے ہیں، جو 200 سال پرانا رواج تھا. 200 سال پرانے بال کی کٹنگ کا انداز ہم استعمال کرتے ہیں. 200 سال پرانا رہن سہن ہم استعمال کرتے ہیں. 200 سال پرانے برتن کا انداز ہم استعمال کرتے ہیں، جو اس طرح کے برتن ہوتے تھے. نہیں کرتے نا. لیکن دین کے مسائل، اچھا 200 سال پہلے والے سائنسی تصورات آپ استعمال کرتے ہیں، 200 سال پرانے نہیں ہیں، ہر روز نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی. 200 سال پرانے سوشل جو کانسیپٹ سے سوشلزم کے، وہ آپ استعمال اب کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر شے میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں آج بھی کہتے ہیں کہ جب مذہب پڑھنا ہے تو کنویں سے پانی کیسے نکالنا ہے اور پاک کیسے کرنا ہے، یہ والے چیپٹر پڑھائے جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو بھائی جب ہر شے آگے بڑھ گئی ہے تو آپ 200 سال پرانے اصول اور ضوابط اور وہ کتابیں جو 200 سال پہلے لکھی گئیں، وہ اس دور میں لکھی گئی، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، آج وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں؟ یہی تو پرابلم ہے. اور آج کام نہیں کرنے دیتے. ابھی میں نے کام شروع کیا ہے قرآن مجید کے علوم القرآن کی تدوین نو. دیکھیں سائنس کے کچھ اصول ہیں کہ نہیں ہیں جن کے مطابق آپ سائنس کو آگے چلاتے ہیں. ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ فن ترقی کرتا ہے. قرآن سے احکام نکالنے کے بھی کچھ اصول ہیں جن کو علوم القرآن کہتے ہیں. اور آپ سر دیوار میں ماریں گے، ہمارے ہاں علوم القرآن آخری دفعہ پتہ ہے کب مرتب ہوئے ہیں؟ 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ صاحب نے. یعنی 200 سال کے بعد ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. اور سائنس 200 سال میں کہاں پہنچ گئی، تمام علوم کہاں پہنچ گئے، اور ہم نے توجہ ہی نہیں دی کہ نئے علوم القرآن مدون کریں جن کی روشنی میں قرآن سے نئی ہدایت اخذ کرنے میں آسانی ہو، جدید چیزیں اخذ کر سکیں. لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. تو لہٰذا جب ہم توجہ نہیں دیں گے تو چیزیں وہیں کی وہیں رہیں گی. تو قرآن، میری یوٹیوب چینل اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس میں قرآن مجید کے اپنا علوم القرآن کی تدوین 9 کے عنوان سے میں نے 8 لیکچر دے دی ہیں. وہ سیریز ابھی چل رہی ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ چیزیں وہی ہیں لیکن ان کو نئے انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. توحید ہے مثلا، ایک تصور توحید ہے نا تصور. توحید سائنس کی بنیاد ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ دریا کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت کو بھی، سورج کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، وہ خدا بنایا ہوا ہے، مشرک ہیں آپ. اور جب آپ موحد ہوتے ہیں توحید، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ توحید آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے اور تو صرف رب کے آگے جھکے گا، لہٰذا یہ سب تیرا خادم ہے. اب ان سے خدمت کیسے لینی ہے اس کا اصول وضع کر. یہ ہے سائنس. تو گویا توحید جو بنیادی اسلامی عقیدہ ہے وہ سائنس کا بنیادی اصول ہے. تو اب ان چیزوں کو ان انداز میں پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے.